یہ ایگزیکٹلی عراق والی سٹوری ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے تھے تو نہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ملے، اسلحہ بیچا، پورا عراق تباہ کیا اور سائڈ پر نکل گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ان کو اپنا لیڈر نہیں منتخب کرنے دے رہے، دوسرا اب اپنے تئیں کہ نہیں اب ان کی حکومت میں مجھے بھی شامل ہونا پڑے گا۔ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کیسے ان لوگوں کی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ صورتحال قائم رہی، ساری دنیا کی طرح پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز بڑھے گی، بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے، اس کے اوپر کتنا پریشر ہے، کتنا آپ نے پریشر ڈال دیا، اور وہ اگر پرفارم کرے گا تو وہ طلعت حسین کے لیے نہیں پرفارم کرے گا، وہ پاکستان کے لیے پرفارم کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمش عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ کئی روز سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے، لیکن اس جنگ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ مسلم ممالک خاموش کیوں ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے، اظہار تشکر ادا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ پاکستان کا رول کس طرح سے اہم ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور امریکی ایک اخبار ہے ڈی سی جرنل، اس میں ایک مضمون لکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور مودی کی کھلی صف بندی بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ خلیج ممالک کے ساتھ بھارت کا جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی کوئی لاک ڈاؤن کا خطرہ منڈلانے لگا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ قومی ایکشن پلان جو ہے وہ آج وزیر اعظم صاحب کو دکھایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے جا کے چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ کیا کرنا ہے پاکستان نے۔ اور کھیلوں کے میدان سے اگر ہم خبریں شامل کریں تو طلعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں شامل حسین، ان کے اوپر ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ وہ میرٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں، انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم جنگ کے حوالے سے بات کریں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اب جو ہے وہ ہمیں چیزیں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر میں کہوں کہ 5 دن آپ نے اوور آل چیزیں انالیسس کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے؟ سب سے بڑا واقعہ تو کل رات ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس جنگ کے عالم میں جبکہ امریکہ کی اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلم امہ تفرقے کا، انتشار کا، اختلاف کا شکار ہو جائے، آپس میں مسلم ممالک کی لڑائی شروع ہو جائے، اس دوران روشنی کی ایک بہت بڑی کرن اس وقت نظر آئی جب ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا کہ اب سعودی عرب کے ہاں سے کوئی حملہ ایران پر نہیں ہوگا، اور یہ یقین مانیے کہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دو فریق امریکہ نے کریٹ کر دیے ہیں، لیکن اب مسلم ممالک، مسلم امہ متحد ہے۔ اور یہ جو ایران کی طرف سے یہ جو پیغام آیا ہے، اس میں یقین مانیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، اور ہم نے پہلے بھی ایران کی طرف بھی بات کی تھی، اور ہم نے انہیں بتایا تھا کہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے میزائل سعودی عرب کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو وہاں سے بھی بات ہوئی، ادھر سے بھی گارنٹی ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے ہیوج اچیومنٹ تمام مسلم ممالک کے لیے۔ باقی جہاں تک جنگ کی صورتحال چل رہی ہے، وہ تو امریکہ کی فسطائیت، ظلم اور جبر اسرائیل کے ساتھ مل کر بڑا کھل کر نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھیے کہ ہی ہیز گون بونکر، سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو ہر وقت اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا اور ہم دیکھیں گے ایران کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ عمار صاحب، آپ نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی جہاں پہ وہ ان کے آفس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دعا کروا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایران سے خطرہ ہے، مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جی وہ دیکھیے، خطرہ تو ٹرمپ سے ساری دنیا کو ہے۔ اگر آپ کسی ملک کے بارے میں یہ بیان دیں گے کہ اب ہمیں ایران کو ختم کرنا ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کے کچھ قوانین ہیں، کوئی اقوام متحدہ ہے، اور اس طرح آپ کسی ملک پہ پہلے آپ نے ان کے لیڈر کو شہید کر دیا، پھر آپ اس کے اندر رجیم چینج کرنے لگے۔ یہ ایگزیکٹلی عراق والی سٹوری ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے تھے تو نہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ملے، اسلحہ بیچا، پورا عراق تباہ کیا اور سائڈ پر نکل گئے۔ اب امریکی لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کو چاہیے کیا میزائل پروگرام چاہیے، ایٹامک پاور چاہیے ایران کی، یا وہاں پہ حکومت چینج کرنی ہے، اور ایران آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ یہ کریں؟
پھر اب دیکھیے کتنی، اب ایرانی لوگوں کا آپ نے لیڈر جو ہے وہ شہید کر دیا، اس کے بعد ان کے صاحبزادے کو اب بنایا جا رہا ہے سپریم لیڈر، اس کے اوپر بھی امریکہ کو اعتراض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ وہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دیں؟ ہمارے سب کچھ خبریں اور ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ بھی فیڈ کی جا رہی ہیں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب زندہ ہیں، حالانکہ وہ تو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اچھا، یہ خبریں میں نے بھی کئی جگہ دیکھی ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی زندہ ہیں۔ یہ میرے خیال میں لوگوں کا جب ایگریشن، فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اس طرح کی خبریں کوائن کی جاتی ہیں۔ ان کا شہادت ہو چکی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کئی جگہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جیسے وہ حیات ہیں، ان کو میں نے ایسی بھی سٹوریز پڑھی، لیکن کوئی مصدقہ سٹوریز نہیں ہے کہ وہ کسی دفتر میں نہیں تھے، ان کا کوئی ہم شکل تھا اور انہیں کسی بنکر میں رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی سٹوری سنی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو ان کو اپنا لیڈر نہیں منتخب کرنے دے رہے، دوسرا اب اپنے تئیں کہ نہیں اب ان کی حکومت میں مجھے بھی شامل ہونا پڑے گا۔ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کیسے ان لوگوں کی حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور ایک بڑا ٹریجک فیکٹ ہے کہ اب تک 200 بچے اس بمباری میں مارے جا چکے ہیں، ایرانی بچے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کون سے انسانی حقوق، کون سے جمہوری حقوق کی اب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں؟ وہ پھر انسانی حقوق کی جتنی این جی اوز بنی ہیں وہ خاموش کیوں ہیں پھر ہمارے صاحب اس سارے سے؟ وہ ساری امریکی فنڈنگ سے چلتی ہیں، تو انہوں نے چپ ہونا ہی ہے، ان کے پاس تو اب کوئی بیچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سارے قاعدے قانون تباہ کر دیے، اور جو بھی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، ملکوں کے اصول، قاعدے، سرحدوں کے تحفظ، احترام کی بات کی، ان سب قوانین کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگ لگا دی۔ ان کے اپنے ملک سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنا سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا ہمارے صاحب اس سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ احتجاج آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے وہ احتجاج ہونا سٹارٹ ہوئے، اور کئی جگہ پہ نقصانات بھی ہوئے۔ مطلب یہ احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ پاکستانیوں کی سرشت میں یہ جو بات ہے سمجھ نہیں آتی۔ دنیا میں آیت اللہ خامنہئی جو شہید ہوئے ان کے حوالے سے غم کا اظہار کیا گیا، ماتم کا اظہار کیا گیا۔ ایران جن کا اپنا اتنا بڑا سپریم لیڈر اس کو شہید کر دیا گیا، وہاں بھی غم منایا گیا، وہاں بھی ماتم کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی کیا کسی نے سڑکیں بند کر دی؟ کیا کسی نے آگ لگا دی؟ کیا کسی نے ایمبولینسوں کے رستے روک لیے؟ کیا کسی نے غریبوں کے موٹر سائیکل جلا دیے؟ کیا کسی نے ہوا میں فائرنگ شروع کر دی؟ وہاں پر بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس واقعے پہ جو ایران میں ہوا ہے، وہاں ایران میں ایسا احتجاج نہیں ہوا، پاکستانی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر غریب کے موٹر سائیکل کو، بھئی غریب کے موٹر سائیکل کو آگ لگا کے یا ایمبولینس کا رستہ روک لینے سے آپ ایران کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے حق میں تو نہیں جاتا۔ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس پہ تالیاں بجاتے ہوں۔ عمار صاحب ہمارا بھی ایک دشمن مودی جو اسرائیل کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے، اور آج جو ہے وہ امریکہ کے جرنل میں، ڈی سی جرنل میں ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مودی اور نیتن یاہو کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ خلیج ممالک کے ساتھ جو ہے یہ افیکٹ کر سکتا ہے آگے جا کے۔ بھائی یہ آج یہ جو ڈی سی جرنل میں جو سٹوری چھپی، جو مضمون چھپا ہے، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہوا یہ کہ دیکھیے مودی کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور ہم اس پہ حسد بھی کرتے تھے کیونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ان کے تعلقات مودی کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ مودی صاحب نے ان کے ساتھ بڑے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے۔ ابھی جو اس جنگ کا آغاز ہوا اس سے ایک دن پہلے مودی صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کو ملنے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے ایران کے حق میں ان کی جانب سے نہ کوئی بیان آیا، نہ کسی طرح کی ایران کی مدد کے لیے کوئی بات ہوئی۔ تو ایران کے نہ ہی سعودی خلیج کے ممالک کے حوالے سے کوئی بات ہوئی۔ خلیج کے ممالک کے حوالے سے اس لیے بات نہیں ہوئی کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو خلیج کے ممالک کی طرف سے تو آپ ریڈ ہو گئے ہیں، آپ خطرے کا نشان ہیں۔ جتنے ان کے تعلقات نیتن یاہو کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، خلیجی ممالک اتنے زیادہ تنگ آتے جا رہے ہیں۔ اب جو انڈیا، جو اس میں لکھا ڈی سی جرنل میں کہ انڈیا اور
نیتن یاہو اور اسرائیل کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس کا نقصان انڈیا کو لانگ ٹرم میں بہت ہوگا. بالکل. پہلا نقصان کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ جو مدتوں کا انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، انہوں نے خود ہی ان تعلقات کو ختم کیا اور بیک سٹیپ کیا، پیٹھ میں خنجر گھونپا ایران کی. پھر اس کے بعد جب اتنے اچھے تعلقات آپ اسرائیل کے ساتھ کریں گے، خلیجی ریاستیں آپ سے نفرت کریں گی. اور یہ آپ کو انڈیا کو احساس ہونا چاہیے کہ وہاں پر کام کرنے والے زیادہ تر انڈین ہیں. دبئی میں، یو اے ای میں، سعودی عرب میں اتنی بڑی تعداد ہے. اگر مودی صاحب نے زیادہ نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات بڑھائے تو پھر ان کے جو ملازمین ہیں، جو ان کے ایکسپیٹریٹ ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کو وہاں سے واپس بھیجا جا سکتا ہے. اور وہ بلینز آف ڈالرز کا جو ہے ریمیٹنس بھیجتے ہیں انڈیا کو. اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو جو نقصان انڈیا کو ہوگا اس کے بارے میں انڈیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ یہ یہود و ہنود کا نیکسس ہے، انڈیا اور اسرائیل کی مشترکہ سازش ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا انڈیا کو اپنے لوگوں کی اس کے حوالے سے پرواہ نہیں ہے. اسے صرف اور صرف جو ہے مسلمان ممالک کے خلاف نفرت کا آغاز کرنا ہے، اور اس سے بے شک اس کے اپنے لوگوں کا نقصان کیوں نہ ہو. وہ انڈیا اپنے لوگوں کا نقصان ہمارا سب کر لے گا، لیکن وہ والا یہ جو ٹرمپ، اسرائیل اور مودی کا نیکسس ہے نا، یہ کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن جو مسلم ممالک کا نیکسس ہے یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. ابھی ہمیں یہ جو ایران کی طرف سے اظہار تشکر آیا پاکستان کی کوششوں کے بعد جو ہے یہ چیزیں مزید آگے بہتر ہوں گی. اچھا ہمارے صاحب، اس سارے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائزز بھی انکریز ہو جائیں گی اور کئی اس طرح سے چیزیں ہوں گی. تو پاکستان نے بھی، کیونکہ جب اس طرح کی کشیدگی، علاقائی کشیدگی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک سٹیپ فارورڈ جا کے تو اپنی چیزیں جو ہے وہ ان کو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی خبریں کچھ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی اس طرح کی بھی چیز وزیر اعظم صاحب کو بتائی جائے گی، دکھایا جائے گا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر توانائی کے حوالے سے بات کی جائے گی، پیٹرول کے حوالے سے بات کی جائے گی، قومی ایکشن پلان مرتب کیا جائے گا. دیکھیے ساری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بے انتہا بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں بھی اگر یہ صورتحال جاری رہی، حالانکہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی تھی، اسٹاک مارکیٹ نے بہتر ہونا شروع کر دیا. اگر یہ صورتحال قائم رہی، ساری دنیا کی طرح پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز بڑھے گی. کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں پر لیٹر پرائس میں اضافہ ہوگا وہ 30 روپے تک ہو سکتا ہے. اتنا برا اثر ہوگا. اب ان معاملات میں نہ حکومتیں اتنا مہنگا پیٹرول خرید سکتی ہیں، نہ عوام اتنا مہنگا پیٹرول خرید سکتے ہیں. تو کرونا والی سچویشن شاید ڈیولپ ہو جائے اور اس میں آن لائن اسکول لگائے جائیں، اس میں آن لائن بچوں کو پڑھایا جائے، ورک فرام ہوم کی بات کی جائے، تاکہ پیٹرول کم سے کم استعمال ہو. اور گیس کا بھی آپ کو بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ اور سخت لوڈ شیڈنگ کے امکانات ضرور ہیں اس میں. اللہ کرے کہ یہ چیزیں اسی طرح سے ہمارے سب گریجولی سارٹ آؤٹ ہو جائے، ادروائز جو ہے پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ڈیفینیٹلی بنانی ہوگی. اچھا ہمارے سب اب ذرا ہم کھیلوں کے میدان سے ذرا خبریں شامل کرتے ہیں، اور اس میں خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی تھیں کہ طلعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو قومی ٹیم میں ان کو شامل کیا گیا، لیکن ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ طلعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں. تو ان کو وہ میرٹ پہ نہیں تھے، لیکن اس وجہ سے میرٹ پہ آ گئے کہ وہ طلعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں. بھائی جس بزنس میں ہم ہیں نا، جسے میڈیا کہتے ہیں، کچھ کردار ایسے ہیں، میں یہ اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن کہنا پڑتا ہے، جو بڑے نفرت انگیز ہیں. طلعت صاحب کا جو بیٹا ہے شامل، بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، 3 سال سے ٹاپ پرفارمر ہے ڈومیسٹک میں. اس کو بہت پچھلے سال آ جانا چاہیے تھا ٹیم کے اندر، لیکن چونکہ وہ طلعت حسین کا بیٹا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ پچھلے سال نہیں آیا، اس کا حق مارا گیا. اس سال اسے ٹیم میں شامل کیا. بریلینٹ آل راؤنڈر ہے، بہت اچھا فیلڈر ہے، اور بچپن سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5ویں 6ٹھی جماعت سے 5-6 سال کی عمر سے اس کے ذہن پر صرف کرکٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑی اچھی جگہ اس نے ٹریننگ کی ہے، بڑے اچھے لوگوں نے اس کو تعریف کی ہے، بڑے اچھے ٹورنامنٹ میں اس نے پرفارم کیا ہے. لیکن چونکہ وہ طلعت حسین کا بیٹا ہے تو کچھ گھٹیا نفرت انگیز کرداروں نے اس قدر غلیظ سوشل میڈیا پر کیمپین کی ہے کہ جس سے میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا ہے ان لوگوں
لوگوں پر کہ یہ سوائے نفرت پھیلانے کے کچھ نہیں کر سکتے. کیا قصور کیا ہے اس بچے کا کہ وہ طلعت حسین کا بیٹا ہے؟ نہ طلعت حسین کی وجہ سے اس کو کبھی کوئی ایڈوانٹیج ملا ہے، نہ طلعت حسین نے کوئی اس کی سفارش کی ہے. وہ اس کی پرفارمنس بول رہی ہے نا. اس نے اگر ڈومیسٹک میں اتنا سکور نہیں کیا. اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک 21 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مومنٹ جو ہے وہ انجوائے کرنے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے، اس کے اوپر کتنا پریشر ہے، کتنا آپ نے پریشر ڈال دیا. اور وہ اگر پرفارم کرے گا تو وہ طلعت حسین کے لیے نہیں پرفارم کرے گا، وہ پاکستان کے لیے پرفارم کرے گا. تو یہ بڑی دکھ ہوا مجھے اس طرح کی سچویشن دیکھ کے. لیکن مجھے ایک تسلی ضرور ہے، چونکہ وہ طلعت حسین کا بیٹا ہے اور طلعت حسین نے بھی کبھی اس طرح کے لوگوں کی ٹرولز کی پرواہ نہیں کی، وہ بھی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرے گا. انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرے گا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.